مولا علی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی علیہ السلام، اس کے دروس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور گزشتہ کچھ ماہ اس کے اندر انقطاع آ گیا، اور اس کے انقطاع کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کچھ ایسی رہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ وقت اس چیز کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر پایا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ تھی کہ آج ہم جس حدیث کو ڈسکس کر رہے ہیں، گزشتہ کئی ماہ سے میں اس کے اوپر غور و فکر کر رہا تھا، اور اس کی اسانید کو اور اس کے متون کو دیکھ رہا تھا، اور اس سے متعلق کئی حدیث کے علماء کرام سے میری گفتگو ہوئی، جو اس باب میں اس حدیث سے متعلق جو کچھ تحقیق تھی وہ میں نے بعض علماء کے سامنے رکھی، انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی، اور میں نے اپنے آرگومنٹس کو اس طرح سے امپروو کیا، یہاں تک کہ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا جو کنٹینٹ ہے یہ 2 ہفتے سے تیار پڑا ہوا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ پھر فقیر نے یہ چاہا کہ اس پر اچھی طریقے سے تحقیق ہو جائے، جب تک دل کو سکون نہ مل جائے کہ ہاں ہم جو بات ابھی کرنے لگے ہیں یہ معاملہ اسی طرح ہے، تو تب تک میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کروں یا اس مسئلے کو میں عوام میں لے آؤں، کیونکہ بہرحال یہ معاملے پھر دین کے ہیں، اور اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ ایسی بات کر دی جائے تو خام خواہ کے مسئلے اور فتنے جو ہے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ تعالیٰ اس سے متعلق جب ایک اطمینان مجھے حاصل ہو گیا تو اب میں اس حدیث کو ڈسکس کر رہا ہوں، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے درمیان جو ایک مکالمہ پیش آیا، اور حضرت عباس نے جو سخت الفاظ استعمال کیے حضرت علی علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے یہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے، تو پھر بعض لوگ جن کی طبیعتوں میں ان کی محبت رچی بسی ہے بنو امیہ کی، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سب کا دفاع کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ سب ہوا تو غلط ہو گیا تو اس کو تنقید کر کے اس کا رد کر دیں، نہیں، بلکہ الٹا دفاع کریں گے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو سب کیا نا علی کے اوپر، تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی۔ تو یہ حدیث ان لوگوں نے در حقیقت دفاع کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرواتے تھے یا ان کے سامنے یہ چیزیں ہوتی تھیں وہ روکتے نہیں تھے، تو بتا دیا جائے یہ تو عباس نے بھی کیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اگر ان کے اوپر اگر آپ حکم لگا رہے ہیں تو عباس کے اوپر کیوں نہیں لگاتے رضی اللہ عنہ، اور پھر اوپر سے حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو دیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں بہت وقت جو ہے وہ لگ گیا، اور انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ بھی آ جائے گی کہ اس کے اندر معاملات ہیں کیا۔ تو اس گفتگو کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصے کے اندر اس کی اسانید کا جائزہ لیں گے کہ یہ روایت در حقیقت نکلی کہاں سے ہے اور کہاں سے مشہور ہوئی، اور اس کی کتنی اسانید ہیں، اور راویوں نے اس حدیث کو کن کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آگ کس نے لگائی ہے بیچ میں، اور یہ الفاظ کس نے بیان کیے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہم اس حدیث کے متن پر گفتگو کریں گے کہ شارحین حدیث نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے، کہ اگر بالفرض حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اگر یہ چیز ثابت بھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کس چیز کے اوپر محمول کر سکتے ہیں، اور حضرت عباس کے معاملے کو کسی بھی طرح سے آپ حضرت معاویہ کے مسئلے کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، ان کا موازنہ ہی نہیں بنتا۔ تو یہ 2 سیکشن جو ہیں اس کے ہوں گے، تو چونکہ اس کی اسانید بہت زیادہ ہیں، اور اگر میں صرف زبانی کلامی اس طرح اسانید آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا کہ اس سند میں وہ ہے، اس سند میں یہ ہے، تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک ساری اسانید کو ایک جگہ جمع کیا ہے
تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے اوپر ابھی یہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ یہ روایت کہاں سے نکلی اور یہ کہاں تک گئی۔ آپ نے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ بڑا خاص ایک نقطہ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو راوی ہے نا زہری، ابن شہاب زہری بڑا مشہور نریٹر ہے اور سینٹرل نریٹر ہے بہت سی احادیث کا۔ اہل بیت علیہم السلام اور اکابر صحابہ کرام، ان کے درمیان اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ایسی روایت کے اندر یہ بندہ آپ کو لازمی نظر آتا ہے، اور اگر آپ زہری کی روایتوں کو کچھ لمحے کے لیے چھوڑ دیں تو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جن مسائل کو لے کر خام خواہ کی مولویوں نے اور ذاکروں نے آگ لگائی ہوئی ہے وہ باقی رہتے نہیں۔ مثلا اگر آپ فدق کی احادیث کو دیکھیے تو میجورٹی احادیث جو ہیں وہ زہری کے گرد گھومتی ہیں۔ پھر وہ جو واقعہ جس کو قرطاس کا واقعہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ بھی زہری کے گرد گھومتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ حدیث دیکھ لیجئے جو حضرت عباس والی ہے، یہ بھی زہری کے گرد گھومتی ہے۔ یہ روایت اصل وہ جو لفظ ہیں سب کے جو بیان کیے گئے ہیں وہ زہری کے گرد گھومتے ہیں سارے۔ اور اسی طرح سے جو عروہ ہیں ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، کچھ ایسی مرویات جن کے اندر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی کوئی تنقیص نظر آتی ہو تو اب اس کو آپ حسن اتفاق کہہ لیجئے یا جو کہنا چاہیں اس کو نام دے لیں، البتہ وہاں پر عروہ اور زہری یہ دو راوی آپ کو ضرور نظر آئیں گے کہیں پر آگے پیچھے گھومتے ہوئے۔ تو اگر آپ کسی حدیث کی سند میں دیکھیں کہ زہری ہے اور عروہ ہے اور بات ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی جس میں تنقیص ہوتی ہے، اکابر صحابہ کو اہل بیت علیہم السلام کے نعوذ باللہ دشمن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ دو بندے نظر آ رہے ہیں نا درمیان میں، ان کی اس بات کو ترک کر دیں۔ یہ کوئی اللہ اس کا رسول نہیں ہے کہ ہم نے ان کی ساری باتیں ماننی ہیں۔ پھر آپ اسی طرح وہ دیکھیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے متعلق یہ جو جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ناراضی اختیار کر لی اس پورے معاملے کے اندر، میراث والے مسئلے پہ، وہ جو بخاری کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے اس کا نریٹر زہری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر زہری کی روایتوں کو اور عروہ کی روایتوں کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر کر دیا جائے تو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو بڑے مسائل ہیں، جو ذاکروں نے اور مولویوں نے بڑے بنا رکھے ہیں، خام خواہ کا ان کو جو ہے نا عوام کے اندر اس کو زیر بحث لے آتے ہیں لوگ، وہ رہیں گے نہیں باقی، اور اس سے اتحاد کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھنا وہ اسی طرح کی مرویات کو پکڑتے ہیں، اس کا فساد بناتے ہیں۔ چلیے اب سب سے پہلے اس حدیث کی اسانید کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا متن پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث کافی طویل ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد والسیر اور اس کے اندر باب ہے باب حکم الفی۔ یہ زہری کی سند سے یہ حدیث آتی ہے، وہ اس کو مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں، کافی طویل واقعہ ہے۔ میں بس ایک جو اسپیسیفک چیزیں ہیں جن کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سب لوگ اس میں موجود تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا اے امیر المؤمنین، حضرت علی سے متعلق، اے امیر المؤمنین، حضرت عمر کو یہ فرمایا میرے اور اس جھوٹے خطاکار، عہد شکن اور خائن، یہ نعوذ باللہ نے حضرت علی کے لیے یہ لفظ استعمال کی ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث، اس کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ تو باقی صحابہ نے بھی کہا کہ ہاں امیر المؤمنین، ان کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں اور انہیں راحت دلائیں۔ تو اس کے بعد ایک لمبی کنورسیشن ہے، اور اس کے آخر میں جا کر پھر یہ بھی آتا ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غصے میں آ کے پھر آگے یہ بھی ان کو فرمایا کہ تم پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی آئے تھے اور تم دونوں نے ان کو بھی جھوٹا، خطاکار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اب تم میرے پاس آئے، تم بھی مجھے جھوٹا، گناہ گار، عہد شکن اور خائن گمان کرتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ بعض ہمارے ہاں کچھ رافضی لوگ ہیں، ان کا تو مشغلہ ہی یہ ہے کہ وہ لعن طعن کرتے ہیں اکابر صحابہ کے اوپر۔ وہ اس حدیث کا استعمال کرتے ہیں کہنے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیخین رضی اللہ عنہما سے متعلق کیا سوچتے تھے، اور اس کو پھر وہ ایک تماشا بناتے ہیں کہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ نری خیانت ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر آپ کائنڈلی یہ بھی مان لیجئے کہ حضرت عباس کے مطابق نعوذ باللہ العظیم حضرت علی بھی ایسے ہی تھے، تو بات جو ہے وہ پوری کیا کریں۔ تو اس کے اندر تو سب سے پہلے ان رافضیوں کا رد ہے جو کہ اس طرح سے شیخین رضی اللہ عنہما کے اوپر جو ہے زبان درازی کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تفصیل سے۔ یہ سند کا پورا چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو مشہور چین ہے یہ مالک بن اوس بن حدثان کی ہے، یہ سب سے مشہور چین ہے۔ یہ چیز واضح رہے کہ اس سے 3 لوگوں نے روایت بیان کی ہے، ایک اکرمہ بن خالد نے، ایک زہری نے، اور ایک محمد بن المنکدر نے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو اس واقعے کو مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ حدیث کے متن کے مطابق وہاں پر حضرت عثمان بھی موجود تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، اور بھی دیگر اکابر صحابہ موجود تھے، لیکن یہ معاملہ صرف اور صرف مالک بن اوس ہی روایت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ بیان نہیں کرتا۔ اور مالک بن اوس سے متعلق جو ائمہ نے کہا یہ صحابی نہیں تھا، بس یہ کہا گیا ہے کہ اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہوئی تھی، یہ کہا گیا ہے، اس کو بھی ایک ویک اوپینین کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ رہ گئی بات اس کی کہ یہ کوئی اس اعلیٰ درجے کے ثقات میں سے ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کو جس نے ثقہ کہا ہے، اس کی روایت کو جس نے سچا کہا ہے، سب سے پہلے تو یعنی قولی توثیق جس نے کی ہے وہ ہے عروہ، اور عروہ سے متعلق آپ کو میں نے جو معاملہ ہے عروہ اور زہری کا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اور دوسرا اس کو سچا قرار دیا ہے، اس کو ثقہ کہا ہے ابن خراش نے، اور ابن خراش کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ سخت قسم کا شیعہ رافضی تھا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بندہ ثقہ ہے، یعنی مالک ثقہ ہے، مالک بن اوس، اور ایٹ دا سیم ٹائم ابن خراج سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے در حقیقت ایک حدیث جو ہے یہ گڑی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ وراثت آگے نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ ابن خراج کا قول ہے۔ تو بہرحال یہی آدمی جو ہے اس کو ثقہ بھی کہہ رہا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بولتا ہے کہ اس نے وہ حدیث بھی گھڑی ہے، تو یہ 2 لوگ ہو گئے۔ البتہ بخاری مسلم نے ان سے حدیث لی ہے، اور بعد میں آپ کو بعض کتابوں کے اندر جا کے بعد میں بہت لمبے لمبے پھر آپ کو اقوال ملتے ہیں مالک بن اوس کے سے متعلق کہ یہ بہت بڑا ثقہ ہے، لیکن ارلی ائمہ میں سے صرف ان سے متعلق یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ صحابی ہے کہ نہیں، اور میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ اتنا بڑا ایک انسیڈنس ہے، اور اگر ایسا واقعہ پیش آیا اور وہاں پر یہ سب و شتم ہوا اور سم ہو ایک ہی راوی اس کو نریٹ کر رہا ہے۔ اب اس سے روایت کرنے والے 3 لوگ ہیں، ایک ہیں اکرمہ بن خالد، ایک ہیں زہری، اور ایک ہے محمد بن المنکدر۔ پہلے ہم زہری کی روایت کو جج کر لیتے ہیں۔ اب زہری سے یہ در حقیقت روایت کافی مشہور ہوئی ہے، اور وہیں سے یہ روایت پھیلی ہے زہری سے، اور زہری کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیا رہتا ہے۔ سب سے پہلے زہری سے جو میں چین بیان کر رہا ہوں یہاں پر، یہ ہے سفیان ابن عیینہ کی، ان سے روایت لی احمد بن شیبان نے، اور یہ روایت آتی ہے مستخرج ابو عوانہ میں، مستخرج ابو عوانہ میں۔ تو یہ جو کلر ہے یہ کتاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فدخلا، یعنی حضرت عباس اور علی داخل ہوئے، وکل واحد منہما یکلم صاحبہ، ان میں سے ہر دو یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے۔ اب وہ سخت بھی ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کہیں پر بھی سب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں۔ ایک روایت یہ ہو گئی جو مستخرج ابو عوانہ میں ہے۔ دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں جس کو عمر بیان کر رہے ہیں زہری سے، یہ روایت آگے جا رہی ہے زہری کی طرف، عمر بیان کر رہے ہیں زہری سے، اور سفیان ابن عیینہ اب اس میں عمر سے روایت کر رہے ہیں، یعنی پہلی جو سند آپ کو بیان کی اس میں سفیان ڈائریکٹلی بلا واسطہ زہری سے روایت کر رہے تھے، اب عمر کے واسطے سے زہری سے روایت کر رہے ہیں۔ سفیان سے یہ روایت لی ہے حارث بن فریج نے، اور یہ روایت آتی ہے پھر مسند ابو یعلا کے اندر، اور اس کے الفاظ ہیں فدخلا، وہ دونوں داخل ہوئے، والعباس یقول، اور عباس یہ فرما رہے تھے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ سفیان نے کہا، قال سفیان، سفیان نے کہا، وذکر کلاما شدیدا، اور انہوں نے سخت کلام ذکر کیا۔ اب سخت کلام سے کیا مراد ہے اللہ عالم، یہاں پر راوی نے اس جگہ پر بیان نہیں کیا کہ سخت کلام کون سا تھا، کیا وہ لہجے میں سختی تھی، الفاظ میں سختی تھی، اگر سختی تھی تو وہ کس قسم کی تھی۔ تو یہ سفیان ابن عیینہ کی دوسری روایت ہو گئی۔ اب تیسری روایت کی طرف آ جائیے، یہ زہری کے بھتیجے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے یعقوب نے یہ روایت لی، اور یہ احمد بن حنبل کی مسند میں یہ روایت آتی ہے، اور اس کے الفاظ ہیں کہ عباس نے کہا امیر المومنین اقضی بینی و بین علی، میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، اس میں سب کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ چوتھی روایت کو دیکھیے، یہ معمر نے روایت کیا ہے اس کو، اور یہ روایت عبد الرزاق نے معمر سے لی، یہ مصنف وغیرہ میں بھی آتی ہے، اور عبد الرزاق سے پھر مسند احمد میں دوبارہ آتی ہے یہ روایت
اور اس کے الفاظ وہی ہیں کہ عباس جب داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا امیر المؤمنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، وہما حینئذ یختصمان، وہ ایک مسئلے کے اوپر آرگیومنٹ کر رہے تھے، آپ اس کو آرگیومنٹ بول دیجئے یا جھگڑا بول دیجئے، یہ وہ جھگڑا نہیں جو ہم کرتے ہیں کہ اس میں گالم گلوچ اور ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، یعنی گفتگو کے اندر سخت ان کا تکرار جو ہے وہ چل رہی تھی، اس کو اس طرح سے یختصمان فیما تو وہ مال سے متعلق ان کی گفتگو ہو رہی تھی، اس میں بس اتنے الفاظ ہیں، کہیں پر بھی وہ سب کے لفظ نہیں آئے کہ انہوں نے ان کو کاذب اور اس طرح کے لفظ جو ہے نعوذ باللہ ان کے لیے استعمال کیے ہوں۔ تو یہ 4 چینز کا یہ معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کلین ہے۔ اب آ جاتے ہیں عقیل کی روایت کی طرف، یہ 5واں راوی ہے عقیل۔ عقیل سے روایت کیا لیث نے، اور لیث سے آگے یہ 4 سندیں ملتی ہیں۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا اس روایت کی سندیں بہت زیادہ ہیں، جو میں نے اس خاص جگہ پر چوز کی ہیں، یہ وہ ہیں جس کے اندر راویوں نے حضرت عباس کے جملے کو نقل کیا ہے یا ان کی انٹرنس کو نقل کیا ہے کہ جب وہ انٹر ہوئے تو ان کے درمیان کچھ مکالمہ چل رہا تھا یا کوئی غصہ تھا یا جو بھی تھا۔ بعض راویوں نے اس کو بیان کیا تو بالکل مختصر سا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر دیا حدیث کا، تو اس کو میں نے نہیں لیا کیونکہ وہ irrelevant ہے۔ تو یہ خاص میں نے وہ اسانید لی ہیں جس کے اندر حضرت عباس کا تذکرہ ملتا ہے کہ عباس نے کچھ کہا یا ان کے درمیان کوئی جملہ ہوا، کوئی بات ہوئی، اور راویوں نے جس کو پھر جو بیان کیا میں نے وہ اس مقام پر لیا ہے۔ تو لیث اس کو روایت کرتے ہیں عقیل سے، عقیل زہری سے۔ اب لیث سے آگے اس کی 4 اسانید ہیں، 1 2 3 4، 4 لوگوں نے اس کو لیث سے سنا۔ تو جو ریڈ ہے، ریڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس روایت میں سخت الفاظ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن صالح کی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ کتاب الاموال جو ابن زنجوی کی کتاب ہے اس میں ہیں، اس کے لفظ ہیں کہ عباس نے کہا اے امیر المومنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، وتصابن، وتصابن، وہ دونوں سب کر رہے تھے ایک دوسرے کو، تو یہاں پر حضرت علی اور حضرت عباس دونوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ دونوں سب کر رہے تھے۔ اب سب کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ ذکر کر لیا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس کو کلیئر کیا کہ سب کے مختلف معنی ہیں، اور کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ اب عبداللہ بن یوسف کی جو روایت ہے جو لیث سے وہ لیتے ہیں، یہ آتی ہے بخاری کے اندر، تو بخاری کی یہاں پر 4 چینز جو ہے نا وہ میں نقل کی ہیں، 1 2 3 اور یہ چوتھی، تو 3 جو ہیں وہ لیث سے آ رہی ہیں۔ تو پہلی روایت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہمارے درمیان فیصلہ کریں، وبین الظالمی، یعنی میرے اور اس ظالم کے درمیان، تو جو لفظ ظالم ہے وہ اس مقام پر اپیئر ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن یوسف کی روایت جو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، استابن یعنی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سب کیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر صرف سب کا تذکرہ ہے، یہاں پر لفظ ظالم بھی ایڈ ہو گیا ہے، اوکے۔ اب بخاری کی ایک اور روایت ہے، یحییٰ بن بکیر سے روایت کرتے ہیں، وہ لیث سے، سند اوپر سے بندہ وہی ہے، اور اس کے الفاظ فقط اتنے ہیں کہ عباس نے کہا امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیں، اس میں کہیں پر بھی سب کا ذکر نہیں ہے۔ سعید بن عفیر جب روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، اس کے اندر کہیں پر بھی سب کا کوئی سختی کا ذکر نہیں کیا راویوں نے۔ تو جو لیث کی روایت ہے، لیث کی روایت میں بھی راویوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ایک فقط سب کا بولتا ہے، ایک بولتا ہے کہ انہوں نے ظالم کہا، دو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ عقیل کی روایت کا حال ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم شعیب کی روایت کی طرف، یہ زہری سے روایت کرنے والا چھٹا راوی ہے۔ شعیب سے روایت کیا ہے ابو الیمان نے، اور ابو الیمان سے پھر یہ 4 اسانید ہیں، 1 2 3 اسانید ہیں ابو الیمان سے، 3 اسانید۔ پہلی سند وہ ہے جس کو احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، یہ سند یہاں جا رہی ہے، احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں ابو الیمان سے، اس کے الفاظ بالکل سادے ہیں کہ امیر المومنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے، امیر المومنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب باقی جو 2 روایتیں ہیں، ایک ہے بخاری کی اور ایک ہے مسند الشامیین، یہ امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں آتی ہے ابو زرع کی سند سے وہ روایت کرتے ہیں اس کو، اور اس کے الفاظ کیا ہے مسند الشامیین کے کہ جب وہ آئے انہوں نے کہا امیر المومنین اقضی بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، وہما یختصمان، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے کسی مسئلے کے اوپر، وہ اسی مسئلے پہ چل رہا تھا۔ یہاں اور آگے فرماتے ہیں کہ فاستبا عند عمر، ان دونوں نے سب کیا حضرت عمر کے پاس، تو اس کے اندر دوبارہ سب کا لفظ استعمال ہوا۔ اور بخاری کی جو حدیث ہے سیم الفاظ ہیں، اس میں آتا ہے فاستبا علی و عباس، علی اور عباس نے سب کیا، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ سب کیا۔
اب یہاں پر کیا مطلب اس سب سے کیا مراد لیں گے تو آگے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے معاملہ ہے کیا. تو یہ ابو الیمان کی روایت میں اس سب کا لفظ آپ کو نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ زہری کے سے جو لوگ روایت کر رہے ہیں اس میں در حقیقت یہ شعیب اور عقیل ہے، یہ دو لوگ جن کی روایت میں یہ زیادہ سب کے لفظ جو ہے نا وہ آتے ہیں. اب آتے ہیں امام مالک کی روایت، وہ جو زہری سے روایت کرتے ہیں. مالک سے یہاں پر میں 3 اسانید کو بیان کر رہا ہوں، پہلی، دوسری اور یہ تیسری. جو اسحاق بن محمد الفروی کی جو سند ہے یہ بھی بخاری کے اندر ہے، اور اس کے الفاظ سادے ہیں، جو کہ امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. اس میں کہیں پر بھی سب کا تذکرہ نہیں آتا. اب آ گئے مالک کی ایک وہ روایت جو بشر بن عمر الزہرانی اس کو بیان کرتے ہیں، یہ مالک کے طریق سے. وہ روایت آگے جاتی ہے اور اس کے آگے 3 راوی ہیں. یاد رہے کہ یہ مالک کی سند ہے، مالک سے اب آگے چلتے ہوئے یہ بشر بن عمر تک آئی ہے. ان سے ایک عمر بن علی، دوسرے حسن بن علی اور تیسرے محمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں. ایک روایت نسائی میں جاتی ہے، ایک ترمذی اور ابو داؤد میں اس طرح سے موجود ہے. اور ان سب میں الفاظ سادے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ امیر المومنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں. اور ترمذی کے الفاظ میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہاں پر حضرت عثمان بھی موجود تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. اور آگے ہی ہے کہ جاء علی والعباس یختصمان، وہ ایک مسئلے کے اوپر جھگڑ رہے تھے، ان کی تکرار چل رہی تھی. اب مالک سے ان دو کے علاوہ جویریہ نے بھی بیان کیا، اور جویریہ سے آگے عبداللہ بن محمد بن اسما. اب اس سند کے اندر بڑا خاص مسئلہ ہے. یہ وہ سند ہے جو در حقیقت صحیح مسلم کی ہے، اور اس کے اندر خام خواہ کی آگ لگائی جاتی ہے. مسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ عباس نے کہا امیر المومنین میرے اور اس کاذب، آثم، غادر اور خائن کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اس جھوٹے، خطاکار، عہد شکن اور خیانت دار، نعوذ باللہ العظیم، اس کے درمیان فیصلہ کریں. اب آپ خود دیکھیے کہ جتنی اسانید ہیں اس کے اندر یہ صرف لفظ، یہ والے لفظ جو ہیں بس یہیں پر آ رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ وہاں پر پیش آیا. اور باقی جو سندیں ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اس سے متعلق. اور یہ بھی خاص چیز ہے، یہ تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ زہری کی سند. تو زہری کی جو سندیں آگے پھیلتی ہیں، بعضوں میں صرف سب کا تذکرہ نظر آتا ہے. بعض راویوں نے سب کو یہ کہا کہ انہوں نے ظالم کہا، بعضوں نے اس کو 3-4 ہاتھ آگے لے کے انہوں نے کہا یہ کاذب ہے، یہ خائن ہے، نعوذ باللہ. اور بعض راویوں نے بالکل تذکرہ ہی نہیں کیا اس بات کا کہ ایسا کوئی جملہ بھی وہاں پر پیش آیا ہو، کوئی جملہ بھی حضرت عباس نے بولا ہو. تو یہ زہری کی سند کا حال ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، اب 2 ہی چیزیں بچتی ہیں، یا تو یہ کہ راویوں نے تصرف کیا ہے اور روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اب جب راوی اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، جو کہ یہ راوی 99% کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، تو جس کو پھر جتنا اس کے اوپر آگ لگانی ہوتی ہے، جتنا مسالہ لگانا ہوتا ہے کہ مسالہ لگا کے بات بتائیں گے زیادہ سمجھ آئے گی، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں، اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں. اب زہری کے علاوہ جو 2 اور اسانید ہیں، ایک اکرمہ بن خالد کی سند ہے یہ والی، یہ اس کو مالک سے روایت کرتے ہیں، مالک بن اوس سے ڈائریکٹلی. ان سے ایوب نے روایت کیا، اور ایوب سے آگے اس کی 2 اسانید ہیں، ایک عبد الرحمن بن الاسم اور اسماعیل بن ابراہیم کی. جو عبد الرحمن بن الاسم کی سند ہے یہ چلتے ہوئے کتاب الاموال میں آتی ہے، اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور جو اسماعیل بن ابراہیم کی سند ہے یہ سنن نسائی میں آتی ہے جا کے، اور اس کے الفاظ فقط یہی ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور ان کے درمیان تکرار چل رہی تھی. اب اس میں کہیں پر بھی دیکھیں وہ سب و شتم کا ذکر نہیں ہے، سب کیا، ظالم کہا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اکرمہ کی جو سند ہے وہ بالکل کلین ہے. دوسری طرف محمد بن المنکدر کی جو چین ہے اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ وہ اس کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں اپنی معجم الاوسط کے اندر، اور اس کے الفاظ بالکل یہی ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت علی تشریف لائے، بس اتنا لکھا ہے وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، وہ ایک مسئلے کے اوپر جھگڑ رہے تھے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ سب و شتم ہوا اور کسی نے کوئی جو ہے وہ ظلم کیا اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے، نازیبہ کلمات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف منسوب کیے گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ پورا معاملہ ہے. تو 2 راوی جب بیان کر رہے ہیں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. اب ایک رہ جاتا ہے زہری. زہری کی روایتوں میں ویسے ہی اگر کابر صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان کوئی بات ہو تو وہ خام خواہ کی آگ نظر آتی ہے، اس کے اندر خام خواہ کی آگ نظر آتی ہے. اور زہری بھی بات کو بیان کرنے میں ایک طرح سے نہیں رہتا.
اب اگر اس مختلف راوی اب اس کو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ زہری نے اس کو مختلف طرح سے بیان کیا ہو، ایک مرتبہ اس نے سیدھا بیان کر دیا، ایک مرتبہ تھوڑا مسالہ لگا کے بیان کر دیا، یا پھر راویوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں اور راویوں نے اس کی تحریف کی ہے۔ تو یہ اس کی ٹوٹل اسانید کا حال ہے۔ تو جب یہ اسانید آپ نے دیکھ لیں تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ روایت زہری سے جب پھیلتی ہے تو بہت سے روات اس میں یہ لفظی بیان نہیں کرتے سب کے، کہ کسی نے سب بھی کیا وہاں پر، اور جنہوں نے سب کا ذکر کیا بھی انہوں نے بس اتنا لکھا کہ ان کے درمیان سب ہوا، اور سب کے معنی کیا کیا ہیں یہ ہم اپنی پچھلی نشست میں بہت تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں لفظ ظالم ملتا ہے ایک روایت میں، اور جو خاص لفظ جو صحیح مسلم کا ہے وہ صرف اور صرف جویریہ کی روایت میں آتا ہے، جس کو وہ امام مالک سے روایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خاص لفظ ہیں کہ جس میں یہ لفظ کاذب استعمال ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ خائن اور اس طرح کے نعوذ باللہ اس طرح کی جو چیزیں آپ کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، یہ تو نہ حضرت عباس کی شان ہے نہ حضرت علی کی شان ہے، تو یہ صرف آپ کو اسی ایک چین میں نظر آتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس کا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ تو وہ لوگ جن کو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ہر روایت شاذ نظر آتی ہے، خاص طور پر وہ روایتیں جس کے اندر کوئی خاص فضیلت ان کی عیاں ہوتی ہو، تو وہاں پر وہ متون کو دیکھ کے کہ اس میں یہ زیادتی ہے اس کے اندر وہ زیادتی ہے، اس کو شاذ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے خلاف جو روایتیں ہوتی ہیں جس میں ان کی تنقیص ہے، یا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی ہوئی ہیں یا ان کے اپنے معاملات ایسے ہیں، تو اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں کہ نہیں یہ روایت شاذ ہے۔ ہاں البتہ آپ کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ یہ جو حضرت عباس والی جو روایت ہے یہ بھی شاذ ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کے مسائل ہیں جن کے متعلق یہ آگے پیچھے نوحہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کیوں، کیونکہ اس روایت کو دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے کہ سنا دے، بس کوئی دفاع کرنا ہو کسی سنا دو تاکہ پتہ چلے کہ کوئی نہیں، اگر اس نے سب کر دیے تو کیا ہوا، حضرت عباس نے بھی تو سب کیا تھا نا۔ اب آتے ہیں ایک اور روایت کی طرف، یہ جو امام ترمذی کی کتاب ہے الشمائل، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شعبہ کی سند سے جاتی ہے، وہ اس کو عمر بن مرہ سے، وہ اس کو ابو البختری سے روایت کرتے ہیں، وہی حضرت عباس اور حضرت علی والا واقعہ، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ایک نے دوسرے سے یہ کہا، حضرت عباس اور حضرت علی نے آپس میں یہ کہا انت کذا انت کذا، تم ایسے ہو تم ایسے ہو۔ اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سب و شتم کیا، بس یہ لفظ آ گئے، آگے پھر ایک پوری حدیث چلتی ہے۔ اب شارحین کا کلام جب میں شروع کر رہا ہوں تو میں اس حدیث کی شرح سے شروع کروں گا، اور اس کے بعد چند ایک اور میں کلام شارحین کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شمائل ترمذی کے اوپر جو شرح ہے ابن حجر ہیثمی کی، اشرف الوسائل کے نام سے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا انت کذا انت کذا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اس میں کوئی سب رکھا ہوا ہے کہ ایک نے دوسرے کو سب کیا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انت لا تستحق الولایۃ علی ہذہ الصدقہ، کہ تم اس چیز کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، جو بھی مسئلہ ان کے درمیان جو چل رہا تھا، اور اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سب تھا یا کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی تھیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حجت جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھی، دلیل دی جا رہی تھی کہ یہ ایسا اور یہ ویسا ہے معاملہ۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی شارح نے یہ لکھ دیا کہ یہ بیسیکلی جو انتا قضا ہے، یہ کنایتاً سب ہے، یعنی راویوں نے چھپا دیا ہے کہ وہاں پر کچھ سب و شتم ہو رہا تھا، تو بس راویوں نے کہہ دیا یہ کنایتاً انتا قضا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس فی محلہ، بات ہی یہ نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ بات اصل وہ ہے کہ یہ آرگیو کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں کہیں پر بھی گالم گلوچ کا تذکرہ نہیں ہے، سب و شتم کا وہ معنی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ جو سب کیا کرتے تھے۔ پھر یہی بات ملا علی قاری نے جمع الوسائل کے اندر لکھی ہے، جو بھی شرح ہے شمائل کی، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان العباس و علی جاء الی عمر ای ایام خلافتی، یعنی حضرت عمر کی ایام خلافت میں حضرت عمر کے پاس آئے، وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، یختصمان یقول کل واحد منہما لصاحبہ انت کذا انت کذا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو جس کو تم کلیم کر رہے ہو، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جس شارح نے اس کے اوپر محمول کیا کہ یہ سب کر رہے تھے ایک دوسرے کو، گالم گلوچ چل رہی تھی، آگے فرماتے ہیں کہ وذالک اخطأ، یہ مسٹیک ہے جس نے بھی اس طرح کہا ہے۔ تو شارحین حدیث نے بھی اس بات کو ایسے نہیں لیا جس طرح کہ یہ لوگ لینا چاہ رہے ہیں۔ اب اسی حدیث کے اوپر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب شارحین صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قاضی عیاض، ان کی جو کتاب ہے شرح صحیح مسلم، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا یہ جو قول آپ کی طرف منسوب ہے کہ ھذا الکاذب الآثم الخائن الغادر کا جو پورا ایک جملہ ہے،
آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ حضرت عباس کی شان کے لائق نہیں ہیں کہ آپ سے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نکلے ہوں مولا علی علیہ السلام کی شان میں، اور نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان ہے کہ آپ کوئی ایک بھی بات آپ کے اوپر جو ہے اس کی پوری اترتی ہو، یہ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کوئی اس طرح کا ٹائٹل۔ اور آگے آپ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھیں، اور اس طرح کی جو بھی بات آئے ہمارے سامنے ہم اس کی تعویل کریں۔ جو قاضی ایاز نے یہاں پر تعویل کی بات کی ہے، فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، جہاں پر تعویل بنتی ہو وہاں پر تعویل کر دینی چاہیے، ہاں لیکن گدھے کو کھینچ کر گھوڑا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو معاملے جس طرح حقیقت ہوتی ہے اس طرح ہی پیش کرنا چاہیے، حقیقت کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ راویوں کا وہم بھی ہو سکتا ہے، ان الفاظ کو ماننے کی بجائے راویوں کے وہم پہ محمول کر دو کہ راویوں کا وہم ہے، انہوں نے بس یہ گڑبڑ کر دی کچھ لفظوں کے اندر، کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ماننا ہی ہے کہ ایسا اگر معاملہ پیش بھی آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا صرف یہ سمجھ لو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چچا تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، تو یہ ایک چچا اور بھتیجے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، اور چچا جو ہے یہ باپ کی مانند ہوتا ہے، تو وہ اس درجے پہ اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت علی علیہ السلام سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اور یہ تو بالکل واضح ہے کہ خاندان کے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈانٹ دیتے ہیں، اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے اگر کسی کی عمر مثلا 30 سال ہے 40 سال ہے، اگر اس کے خاندان کا کوئی بزرگ اگر موجود ہے تو اس کے سامنے تو وہ بچہ ہی ہے۔ یہ تو ہم سب کے ڈیلی کے معاملات ہیں کہ ہمیں بڑے ڈانٹ دیتے ہیں پکڑ کے، کسی بھی معاملے کے اوپر غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، سخت جملے استعمال کر دیتے ہیں۔ اب ایک باپ جو ہے، ایک چچا جو ہے، اگر اپنے بھتیجے اپنے بیٹے کے ساتھ اگر کوئی سخت جملے استعمال کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم ظالم ہو، تم کذاب ہو، تم خائن ہو، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اب ساری دنیا اس آدمی کو یہ کہے کہ تم ظالم ہو، کذاب ہو؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی باپ یا چچا یا جو بزرگ ہوتا ہے کبھی اس طرح کا سخت جملہ استعمال کرتا ہے، دے ڈونٹ مین اٹ، ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا، صرف وہ اپنا بڑا پن اور اپنی اتھارٹی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی اتھارٹی بھی ہے کہ ہم تمہیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں، وہ صرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل کامن سی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عباس اور حضرت علی کے معاملے کو اگر ماننا بھی ہے نا تو اس کو اس کے اوپر محمول کیا جائے۔ اور اس کے آگے آپ ایک بہت ہی خوبصورت چیز بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ اگر تم کوئی اور لفظ لینا چاہو کہ یہ در حقیقت حقیقی معنوں میں سب و شتم تھا جو حضرت عباس نے حضرت علی کے اوپر نعوذ باللہ کیا، تو یاد رکھو یہ مجلس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی عمر ہیں جو ایک بھی ناانصافی کی بات پسند نہیں کر سکتے۔ اگر اس سے لٹرل کوئی چیز مراد ہوتی، یا اول تو اگر یہ واقعہ ہی وہاں اس طرح پیش آیا ہوتا تو سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں انٹرفیئر کر دیتے اور روک دیتے حضرت عباس کو کہ عباس یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی جملہ ہے بولنے والا، آپ کو نہیں پتہ یہ شخص کون ہے؟ پھر یہی نہیں، وہاں مختلف مرویات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر حضرت عثمان بھی موجود تھے، حضرت طلحہ موجود تھے، زبیر موجود تھے، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا۔ تو اس سے حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بہت آگے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی غلط چیز دیکھ لی تو ہاں بس برداشت کر لی، ٹھیک ہے غلط ہے تو کوئی بات نہیں۔ ان کی نیچر کوئی ہم جیسی تھوڑی ہے کہ بس غلط کام ہوتا رہے اور بس آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھتے رہیں اور بس تماشا دیکھیں، نہیں، جب غلط ہوتا ہے تو فوراً ان کی زبان جو ہے وہ کھلتی ہے اس کے اوپر۔ خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی سیرت میں بھری ہوئی ہے یہ چیز کہ آپ اس طرح کی چیز برداشت نہیں کرتے، اور اگر حضرت عمر بھی خاموش ہیں، دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یہاں تو یہ واقعہ ہوا ہی نہیں سرے سے کہ حضرت عباس نے ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ بولی بھی حضرت علی کو، جیسا کہ کئی مرویات سے یہ پتہ چلتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ بولا بھی ہے تو یہ گفتگو سے نظر آ رہا تھا کہ ہی ڈونٹ مین اٹ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ علی کے اوپر کچھ سب کر رہے تھے، یہ صرف آپ اپنا بڑا پن اور سختی جو تھی وہ اب دکھا رہے تھے حضرت علی کے اوپر۔ اب امام قرطبی نے بھی اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر اسی طرح کی بات کی ہے، پھر امام مازری نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی، حافظ ابن حجر نے ان کا کلام فتح الباری میں نقل کیا، تو حافظ ابن حجر سے میں کچھ خاص نکات یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ فتح الباری میں آپ لکھتے ہیں کہ جیسے کہ بعض طرق میں یہ آتا ہے نا کہ حضرت علی نے بھی آرگومنٹ کیا، سب کیا نعوذ باللہ عباس کے اوپر، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الطُّرُقِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ عَلِيٍّ فِي حَقِّ الْعَبَّاسِ شَيْءٌ، کہ مجھے کسی بھی طریق میں حدیث کے کسی سند میں کسی متن میں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ حضرت علی نے بھی عباس کے اوپر کوئی بات کی ہو، کوئی جملہ کسا ہو، ان کو کوئی لفظ بولا ہو کسی بھی قسم کا، بخلاف ما يفهم قوله في روایت عقیل استبا، کہ اس کے خلاف جو عقیل کی روایت سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ دونوں میں سے آپس میں ایک دوسرے نے جو ہے ایک دوسرے پہ سب کیا۔
نہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو سب کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح عباس نے اگر کوئی سخت جملہ بولا ہے تو علی نے بھی سخت جملہ بولا نا. علی کو پتہ ہے وہ میرا چچا ہے, وہ کیوں اس طرح کی جو ہے وہ بد زبانی کریں گے. اس سے اور یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ در حقیقت یہ کوئی گالم گلوچ دونوں کے درمیان نہیں ہو رہی تھی, بلکہ ایک خاندانی تنازع ان کا چل رہا تھا, اس کے درمیان بس ان کی آواز ہو سکتا ہے دوسرے کے سامنے اونچی ہو گئی ہو, اور وہ ایک جھگڑے کی سی کیفیت بن گئی ہو جو کہ کسی معاملے میں زور سٹریس ڈالنے کے لیے جس طرح آواز کو اونچا کیا جاتا ہے. یہ معاملات اس طرح سے ہیں. یہ ابن حجر نے پہلا یہ جو ہے نا نقطہ اس کے اوپر بیان کیا. آگے آپ فرماتے ہیں کہ مازری نے جو ہے نا اس چیز کو پسند کیا کہ جنہوں نے یہ الفاظ ہی حذف کر لیے ہیں روایت سے. کہتے ہیں یہ تو الفاظ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو مینشن بھی کیا جائے, ان کو حذف کر دیا جائے. اور کہتے ہیں وقال لعل بعض الرواة وہم فیہا, کہتے ہیں اٹ از پاسبل کہ یہ بعض راویوں کو وہم ہو گیا کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں. ویسے یہ وہم جو ہے راویوں کو جو ہو جاتے ہیں نا, یہ ویسے دیکھا جائے تو اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں ان کو خاص طور پر وہم ہوتے ہیں, یا اکابر صحابہ کے معاملے میں ان کو بڑے خاص وہم ہوتے ہیں راویوں کو, کہ غلیظ قسم کے الفاظ جو ہیں ان کی شان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں لوگ. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ محفوظ ہے, یعنی اگر ماننا بھی ہے کہ انہوں نے اگر ایسا کہا, تو فرماتے ہیں کہ بس اس کو اسی طرف رکھو کہ وہ بمنزلہ والد تھے مولا علی علیہ السلام کے لیے. تو یہ تو بات ہوگی حافظ ابن حجر کی. اس سب سے اوپر جو سب سے بہترین بات کی ہے وہ کی ہے بدر الدین عینی نے. کوئی اتنی ہمت ہونی چاہیے اس طرح کی بات کرنے کے لیے. بدر الدین عینی یہ ساری بات نقل کرتے ہیں کہ جو شارحین نے کہا کہ راویوں کا وہم بھی ہو سکتا ہے, یا اس کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بدر الدین عینی سارا نقل کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کلام پیش کیا جا رہا ہے نا اس کی شرح میں, اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں سرے سے. آپ فرماتے ہیں کہ بل یجب ازالت ھذہ اللفظ عن الکتاب, کہ کہتے ہیں کہ بلکہ لازم ہے کہ ان الفاظ کو تو لکھا ہی نہ جائے, مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے ان الفاظ کو. آگے فرماتے ہیں کہ وحاشا من عباس, اور کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ دور ہیں بھائی, وہ بری ہیں اس چیز سے کہ وہ اس طرح کا کچھ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دیگر اکابر صحابہ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کا جملہ جو ہے وہ علی کے لیے بولیں. یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں, یہ کوئی ہماری جذباتی باتیں نہیں ہیں, اشارے حدیث اس طرح کی بات کر رہا ہے. اور پھر آگے امام عینی کیا کہتے ہیں کہ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ جو چیزیں مشہور ہیں نا, کہ آپ کی جو شان تھی اور آپ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے کسی قسم کی غلط بات آپ کے سامنے ہو, کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ مان لیں کہ عباس نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا. نہیں تو اگر عباس نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو حضرت عمر اس کو وہیں پر درمیان میں روک دیتے, بات بھی مکمل نہ کر دیتے کہ بس خاموش ہو جائیں, اس طرح کی بات آپ کر دیتے. لیکن نہیں, وہ بھی آگے سے خاموش نہیں ہوئی, جس جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا. اور آگے پھر وہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلا یحتاج الی تأویل غیر طال فافهم, کہتے ہیں کہ بات تو سیدھی سی ہے کہ تمہیں لمبی چوڑی طویلوں کے اوپر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بات میں نے بتا دی کہ یہ بات ہے ہی غلط سرے سے, یہ ثابت ہی نہیں ہے. نہ تو سیدنا عباس کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ جملہ بولیں, اور نہ علی کی یہ شان ہے کہ ان کی طرف اس طرح کی کوئی بات منسوب کی جائے. وہ جو جاہ جلالت ہے مولا علی علیہ السلام کی, کسی کی ہمت نہیں ہوتی سوائے چند شر پسند لوگوں کے کہ جو کھل کے سب و شتم کرتے رہے اور کرواتے رہے. اس کے علاوہ کسی بڑے کی ہمت نہیں ہوتی کہ علی علیہ السلام سے متعلق ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ کسی قسم کی گفتگو بھی کرے. تو یہ امام بدر الدین عینی ہیں جو کہ یہ سارا کا سارا واقعہ اٹھا کے راویوں کے منہ پر مار رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جو رہ گئی طویلیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, کہنا چھوڑو, اس کو بھی تم آگ میں ڈالو, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ماننے کی. تو یہ شارحین حدیث کا کلام ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا اس میں فرق کر لیتے ہیں کہ جو سب معاویہ ہے اور جو سب عباس ہے, ان دونوں میں کیا ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے, اور کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ عباس نے جو ہے نا وہ سب کیا تو ادھر بھی ہو گیا, تو پھر کیا مسئلہ ہے. یاد رکھیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کے فرد ہیں, وہ بمنزلہ والد ہیں. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو پھر یاد رکھیں ان دونوں کا موازنہ کوئی نہیں بنتا کہ باہر سے کوئی چوتھا آدمی کھڑا ہو کے وہ سب و شتم کرے اور آپ دلیل یہ دیں اس کا چچا بھی تو سب کرتا ہے نا, اس نے بھی تو ایک مرتبہ سب کیا تھا نا. یہ کوئی سینس ہے اس بات کی. دوسرا, یہ واقعہ ایک مرتبہ اگر پیش ہوا آیا بھی ہے تو یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, ایک ہی بار ہوا ہے. البتہ بنو امیہ کی جو تاریخ ہے سب و شتم کی, یہ تو پھر کئی سالوں پر محیط ہے. اور دوسری چیز کہ مجلس میں وہاں پر صحابہ بھی موجود ہیں. اب ایک سوال بنتا ہے, وہاں پر عمر بھی موجود ہیں. اگر بنو امیہ کے دور میں حضرت عمر فاروق ہوتے اور خطبوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام اس طرح سے سنتے جس طرح کہ وہ لیتے تھے, یا اگر حضرت عمر فاروق سے یہ کہا جاتا ما منعک ان تسب ابا التراب, آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ علی کے اوپر سب نہیں کرتے, میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں حضرت عمر کا ریاکشن کیا ہونا تھا اس کے اوپر؟ کیا وہی ریاکشن ہونا تھا جو حضرت عباس کے اوپر تھا؟ اگر معاملہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ما منعک ان تسب ابا التراب, وہ جو سوال ہے
وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کیا گیا، اور اس مجلس میں حضرت عباس والا جہاں معاملہ پیش ہے وہاں پر بھی سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، اور ان دونوں ایونٹس میں آپ کا ریئیکشن مختلف ہے۔ حضرت عباس والی مجلس میں آپ کی بس پریزنس ہے اور آپ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں، آپ یہ نہیں بولتے کہ وہ عباس آپ کیوں سب کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ علی کی کیا شان ہے، اور وہ پھر 3 شانیں بتاتے جو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے اس کو بتائی تھیں، جو کہہ رہا تھا کہ آپ علی کو گالی کیوں نہیں دیتے، سب کیوں نہیں کرتے۔ تو پھر اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ وہ سب ہے ہی نہیں جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں یہاں پر، کہ انہوں نے بھی سب کر دیا تو انہوں نے بھی کر دیا تو اس میں کیا بات ہے، یہ سینس ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اگلی چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ سب تھا کون سا۔ اگرچہ اس میں بخاری وغیرہ کی حدیث دوسری جگہ بھی ملتی ہے کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ کنیت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی ابو تراب، وہ بول کے لعنت کیا کرتے تھے نعوذ باللہ، وہ تو موجود ہے سو ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہی ایکسپوز کر دیتا ہے کہ کوسچن میں کیا رکھا ہوا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ علی کو گالی کیوں نہیں دیتے۔ اگر کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علی کی تعریف سننا چاہ رہے تھے، تو پھر ہمارا اس کے اوپر آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی شیخ صاحب کا نام ذہن میں رکھیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوں، آپ کے فرقے کے بانی ہوں، جو بھی ہوں، جس کی طرف بھی آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے پیر صاحب کے بارے میں سوچ لیں۔ میں کہتا ہوں یار آپ اپنے پیر صاحب کو گالی کیوں نہیں دیتے، یار اپنے وہ فلاں شیخ کو گالی کیوں نہیں دیتے۔ اس کے جواب میں آپ مجھے مناقب سنائیں گے آگے سے، اس کے جواب یعنی کہ آپ یہ مانیں گے کہ میں در حقیقت منقبت سننا چاہ رہا تھا آپ کے شیخ کی، اس لیے میں نے کہا کہ یار تم گالی کیوں نہیں دیتے۔ یہ کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ۔ دوسری پاسبلٹی، وہ کہتے ہیں یہ صرف سیاسی تنقید تھی جو کی جا رہی تھی۔ دیکھیں اگر اس کا ترجمہ یہ ہے اس جملے کا کہ آپ علی پر سیاسی تنقید کیوں نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ علی کی پالیسی میں کیا فرق ہے، وہ خلیفہ راشد ہے، اس نے وہ کون سی چیز ہے، کیا اس نے نماز کو قائم نہیں رکھا، کیا زکوٰۃ کے معاملہ ٹھیک نہیں رکھے، کیا اس نے لوگوں میں عدل و انصاف نہیں کیا۔ اس کی کس پالیسی کے اوپر میں کرٹیسائز کروں جو تم مجھے بول رہے ہو کہ میں علی کی پالیسی پہ تنقید کیوں نہیں کرتا، یا علی پہ میں سیاسی تنقید کیوں نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے نا حضرت معاویہ کو، اس جواب میں ہی یہ بات مضمر ہے کہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ علی کو گالی کیوں نہیں دیتے، یعنی سب کیوں نہیں کرتے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص یہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 باتوں کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کو سب نہیں کر سکتا، میرے اندر ایک بھی بات پائی جاتی تو مجھے 100 اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ اور پھر انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 3 ذاتی شخصی فضائل وہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو شخصی فضائل کا ذکر کرنا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ سوال میں تنقید ذات پر کرنے کا کہا جا رہا تھا کہ اس کی ذات پہ تنقید کیوں نہیں کرتے۔ یعنی ان لوگوں نے اصول الفقہ اس کی پوری قوت صرف بنو امیہ کے دفاع میں اور اہل بیت علیہم السلام کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ کوئی حدیث آ جائے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں، ایسا اصول حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری بھی رشک کر جائیں کہ واہ تم لوگ تو بڑے کمال کے محدث ہو۔ ہاں، اور اگر کسی اور کی بیان کی جا رہی ہو فضیلت جس کی فضیلت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے گونگے بن جاتے ہیں کہ جیسے علم کی ہوا بھی نہیں لگی ان لوگوں کو۔ تو اس لیے اب عوام کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ دھول نہ جھونکیں، جو معاملہ جیسا ہے اس کو ویسا رکھیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کو جو ہے نا وہ کچھ ثابت کرنے کا۔ ہاں جو چیز آ گئی ہے اس کو مان لیں، یہ آپ کی ہسٹری کا پارٹ ہے۔ آپ کیا ہسٹری بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے صفحات کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اس چیز کو بڑا واضح رکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ وہ جو سب و شتم جو ان کی طرف منسوب کیا گیا، اول تو یہ بات ہی جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، راویوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں 100%، اور اس کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں سرے سے اس چیز کے ساتھ جو بنو امیہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو میں نے ابتدا میں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی تھی اس پر ذرا غور و فکر کریے گا۔ سورۃ النور کی آیات مبارکہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے متعلق تمہیں اس طرح کی باتیں لوگوں سے سننے کو ملیں جن میں ان کی شان میں حرف آتا ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے جو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کے اکابر صحابہ سب، ان کے بارے میں یاد رکھیے کوئی بھی بات آپ کو اس طرح کی گھٹیا منسوب ہوتی ہوئی نظر آئے اس کو اٹھا کے راوی کے منہ پر ماریں۔ یہ شخصیات اس سے بہت بلند ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح کی گھٹیا باتوں کو منسوب کیا جائے۔
اور ان اکابر صحابہ کا باغیوں کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔